اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا ابوالقاسم محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. ناظرین کرام، آج پہلی محرم ہے. ہم اللہ کے رسول کی اولاد کی عظیم قربانی کا ذکر شروع کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے میں امام زمانہ کی خدمت میں تعزیت پیش کروں گی، اور پھر حذف روایت شروع کروں گی سورہ فاتحہ کے ترجمے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے. وہ رحمان ہے اور رحیم ہے اور مالک روز جزا ہے. خداوندہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے امیدیں وابستہ رکھتے ہیں. بس دکھا ہم کو سیدھا راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہیں، نہ کہ ان لوگوں کا جو غضب کے مستحق ٹھہرائے گئے اور گمراہ ہو. ناظرین کرام، یہ سورہ ہماری عبادتوں کا سب سے بڑا جز ہے، اور آخر میں جو اس کے دعائیہ کلمات ہیں، تو اس سے ہم یہ مفہوم لیتے ہیں کہ خداوند عالم نے ہمیں یہ بتایا کہ دیکھو، سب سے بڑی نعمت ہدایت ہوتی ہے. ہدایت کی دعا مانگو، جس سے ہدایت مل گئی اسے سب کچھ مل گیا. اور پھر ہدایت کی بنیاد بتائی کہ ہدایت کسے کہتے ہیں، تو اس کے لیے کہا کہ ہدایت چاہو تاکہ تم ان لوگوں کے راستے پر چلو جن پر ہم نے نعمتیں نازل کی، نہ کہ ان لوگوں کے جو غضب کے مستحق ٹھہرائے گئے اور گمراہ ہوئے. اب یہاں آ کر ہم پھر یہ بات ظاہر ہے کہ خداوند عالم کی کتاب سے پوچھیں گے کہ خداوندہ، جن پر آپ نے نعمتیں نازل کی ہیں وہ کون ہیں، تاکہ ہمیں کچھ رول ماڈل مل جائیں جن کی سیرت کی روشنی میں ہم صراط مستقیم کو پہچان سکیں، اچھائیوں کو پہچان سکیں. تو ایک اور جگہ کہا گیا کہ جن پر نعمتیں نازل ہوتی ہیں وہ انبیاء ہیں. سب سے پہلی کیٹیگری انبیاء کی ہے، اور صدیقین ہیں، ان کی تصدیق کرنے والے ہیں، اور شہداء ہیں اور صالحین ہیں. یہ خصوصیات بتائی گئی کہ دیکھو، یہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے راستے کی طرف جانے والے ہیں. بس تمہیں چاہیے کہ ان کو اپنا رہنما بناؤ، ان کی سیرت پر عمل کرنے کی، ان کا اتباع کرنے کی، ان کی پیروی کرنے کی کوشش کرو. ناظرین کرام، اب ہم جب دیکھتے ہیں کلام پاک میں کہ یہ لوگ کون کون ہیں، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں محض مرد ہی شامل نہیں، بلکہ ان میں خواتین بھی شامل ہیں. خواتین بھی شامل ہیں جنہوں نے انبیاء کی تصدیق کی، جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئیں اور جنہوں نے پاک و پاکیزہ زندگیاں گزاری. دیکھیے، کلام پاک کا مخاطب انسان ہے، یعنی انسانوں کے لیے
ظاہر ہے خدا بند عالم بتا رہا ہے دیکھو کون لوگ ہیں جو مغضوب ہوتے ہیں، جن پر غضب نازل ہوتا ہے، اور کون لوگ ہیں جن پر نعمتیں نازل ہوتی ہیں. اور پھر بتا دیا انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں. اب اس میں ویسے تو سبھی آیات پورا کلام پاک اس کے مخاطب سبھی انسان ہیں، یعنی عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی ہیں، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ کچھ آیتیں ایسی بھی ہیں کہ جس میں عورتوں کا خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے. اب ہم یہ دیکھیں کہ ہر آیت میں تو خدا نے عورتوں کا ذکر نہیں کیا، چند آیات میں خدا بند عالم نے خاص طور سے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی ذکر کیا ہے. اب اس کی ہم کیا مصلحت سمجھ سکتے ہیں؟ اس کی مصلحت ہماری یہی سمجھ میں آتی ہے کہ اس وقت جو عرب کا معاشرہ تھا، انتہائی متعصب معاشرہ، انتہائی ظالم معاشرہ عورت کے لیے، عورتوں کی تحقیر کرنے والا. تو اگر خدا بند عالم نے ان چند آیات میں مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی ذکر نہ کیا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ عصبیت زدہ معاشرہ سمجھتا کہ سارا کلام جو ہے اس سے مخاطب محض مرد ہوتے ہیں. اس لیے اس متعصب معاشرے سے عورت کو نکالنے کے لیے خدا بند عالم نے کئی جگہ مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی ذکر کیا. مثال کے طور پر خدا بند عالم کہہ رہا ہے، سورہ نحل کی آیت 97 ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں جو نیک عمل کرنے والی ہیں انہیں ہم حیات طیبہ عطا کریں گے، پاک و پاکیزہ زندگی کریں گے، اور انہیں ایسی جزا دیں گے جو ہم بہترین عمل کرنے والوں کو دیتے ہیں. پھر اس کے بعد خدا بند عالم ایک اور جگہ کہہ رہا ہے، یہ غالباً سورہ آل عمران کی آیت ہے، ہم کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرتے، ہم کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرتے، خواہ مرد ہو خواہ عورتیں. اس لیے کہ تم ایک ہی نوع سے ہو، ایک ہی جنس سے ہو، یعنی تم میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی انسان ہیں اور تم بھی انسان، اور عورتیں بھی تم ہی جیسے انسان ہیں. اب پھر اس کے بعد کہہ رہا ہے بلا شبہ جنہوں نے ہجرت کی اپنے گھروں سے نکالے گئے، تکلیف اور اذیت اٹھائی، جنگ کی اور مارے گئے، ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ انہیں ان باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. سورہ آل عمران کی 15ویں آیت ہے. اب دیکھیے اس میں بتایا کہ جو عورت عمل کرے گی اس کی جزا ملے گی، جو مرد عمل کرے گا اس کو بھی اس کی جزا ملے گی، اور عورت کو بھی مردوں کی طرح جزا ملے گی بہترین عمل کرنے والوں کی. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو خصوصیات بتائی گئیں، ہجرت کرنا، گھروں سے نکالا جانا، اللہ کے راستے میں اذیت سہنا، دکھ اٹھانے، جنگ کرنا اور شہادت کے منصب کو قبول کرنا، اس میں ہمیں خواتین بھی نظر آتی ہیں. ظاہر ہے ہجرت کرنے والوں میں بھی، اللہ کے راستے میں دکھ اور اذیت اٹھانے والوں میں بھی، شہید ہونے والوں میں بھی، بلکہ تاریخ اسلام میں تو پہلی شہید حضرت سمیہ ہیں، یعنی پہلی شہادت جو ہے وہ خواتین کی طرف سے دی گئی. حضرت عمار یاسر کی والدہ ہیں جن کے لیے خدا کے رسول نے یہ بشارت دی کہ اے آل یاسر تمہیں جنت مبارک ہو. ان کے اتنا تشدد کیا گیا ان کے اور ان کے شوہر پر کہ سب سے پہلے حضرت سمیہ کی شہادت ہوئی، اور دوسرے شہید جو ہیں وہ حضرت یاسر ہیں ان کے شوہر. تو اب اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم جو نیکی عورت کرتی ہے اور جو نیکی مرد کرتا ہے دونوں کو برابر جزا دیتا ہے. اب دیکھیں میں سورہ احزاب کی ایک آیت 35 بھی یہ بیان کرنا چاہوں گی کہ خداوند عالم نے کہا مسلم مرد اور مسلم عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صابر مرد اور صابر عورتیں،
خدا سے ڈرنے والے مرد اور خدا سے ڈرنے والی عورتیں، اور پاک باز مرد اور عورتیں، اور ذکر خدا کرنے والے مرد اور ذکر خدا کرنے والی عورتیں، انہیں ہم بے شمار اجر عظیم سے نوازیں گے۔ اب اس میں یہ بتایا کہ عورتوں اور مردوں کی نیکیاں مختلف نہیں ہوتی۔ جس طرح سے مردوں کی کردار کی زینت اسلام ہے، ایمان ہے، فرما برداری ہے، خدا کی سچائی ہے، صبر ہے، خدا کا خوف ہے، پاک بازی ہے، ذکر خدا ہے، انہیں ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ تو اب یہ تو ہم نے دیکھا کہ کلام پاک نے، اور پھر یعنی یہ بشارت دی کہ نیک عمل اگر مرد کرتا ہے تو اس سے جزا ملتی ہے، اور عورت کرتی ہے تو اسے بھی اسی جیسی جزا ملتی ہے۔ یہ نہیں کہ عورتوں کی جزا میں کمی کر دی جائے۔ اب جیسے کلام پاک کا خاص اسلوب ہے کہ خداوند عالم جس چیز کا حکم دیتا ہے، جو فلسفہ بیان کرتا ہے، اس کے پھر رول ماڈل بھی ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھو یہ نمونے ہیں، یہ نمونے ہیں جو تمہاری رہنمائی کرتے ہیں۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ کلام پاک میں کن خواتین کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی شامل ہیں۔ ظاہر ہے حضرت آدم اور حضرت حوا کے داستان کو ہم الگ نہیں کر سکتے۔ اب حضرت حوا کے متعلق بعض ریزرویشنز ہمارے ہاں آ گئے ہیں، یعنی اکثر لوگ کہتے ہیں جی حضرت حوا انہوں نے تو جنت سے نکلوا دیا حضرت آدم کو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کلام پاک میں۔ سورہ اعراف میں یہ ہے کہ دونوں نے غلطی کی، پھر دونوں نے توبہ کی، پھر دونوں کو خداوند عالم نے معاف کر دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت حوا کو نیچے درجے پہ خداوند عالم نے پھینک دیا۔ پھر اس کے بعد تاریخ میں اور عورتیں آتی ہیں، حضرت ابراہیم کی ازواج ہیں، حضرت سارہ ہیں، حضرت ہاجرہ ہیں۔ حضرت سارہ ظاہر ریگستان سفر کر رہی ہیں، تکلیفیں اٹھا رہی ہیں، اور خداوند عالم انہیں نواز رہا ہے کہ بڑھاپے میں انہیں اولاد عطا کی، اولاد ایسی عطا کی جس سے پیغمبری کا سلسلہ چلا۔ حضرت ہاجرہ ہیں، حضرت ہاجرہ کا دیکھیے کہ وہ تنہا ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر ایک ایسی وادی میں آن بیٹھی ہیں کہ جہاں پر زراعت بھی نہیں ہوتی، اور ان کے شوہر واپس چلے جاتے ہیں، اور اللہ پر توکل اور اللہ پر بھروسہ دیکھیے خاتون کا، کہ وہاں پر چونکہ اس مرکز کو دین اسلام کا مرکز بننا تھا، اس لیے سب کچھ قبول ہے، اللہ پر بھروسہ ہے۔ اور پھر ظاہر ہم وہ واقعات پڑھتے ہیں جب پانی ختم ہو گیا اور چشمہ زمزم ابھرا وہاں سے۔ تو اب اس خاتون کی فضیلت دیکھیے جو حبش کی رہنے والی ہیں، اور خاص طور سے حبش کے رہنے والوں کو کمتر نسل کا سمجھا جاتا ہے، اور پھر بعض روایتوں میں ظاہری یہ ہے کہ کنیز بھی ہیں۔ اس حبش کی رہنے والی کنیز کا مرتبہ اس کے عمل کی وجہ سے، اللہ کے راستے میں قربانی کی وجہ سے دیکھیے کتنا بلند ہوتا ہے، کہ ہماری اتنی اہم عبادت حج، اس کے زیادہ تر ارکان حضرت ہاجرہ کی شخصیت کے چاروں طرف گھومتے ہیں۔ یعنی خانہ کعبہ کے برابر جو دائرہ نما شکل ہے، اس کے اندر حضرت ہاجرہ کی قبر ہے، اور حجاج کرام کو یہ حکم ہے کہ وہ اس کے باہر سے طواف کریں۔ گویا حج کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے گھر کے ساتھ ساتھ ہاجرہ کے گھر کا بھی طواف ہو رہا ہے۔ سعی کی ایک اہم رکن سعی ہے۔ یہ سعی کیا ہے؟ جناب ہاجرہ کے اس وقت کو یاد کرنا ہے جب وہ پانی کے لیے ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی پر، دوسری پہاڑی سے پھر پہلی پہاڑی پر آ جاتی تھیں، کہ ہم ایک ماں کی بے قراری کی نقل کرتے ہیں اور وہ ہمارے لیے عبادت ہو جاتی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے والی خواتین کا ظاہر ہے کہ یہ ان کا اعزاز ہے۔ پھر فرعون کی زوجہ، اب دیکھیے ایک خاتون جو عیش و آرام سے رہ رہی ہے، فرعون کی زوجہ ہے، وہ سارے اس عیش و آرام کو قربان کر کے حضرت موسیٰ پر ایمان لے آتی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ پوری فرعونیت کے لیے، پورے فرعون کے نظام کے لیے کتنا بڑا چیلنج تھا، ایک عورت طرح چیلنج کر رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جیسا ہم توقع کرتے ہیں اور جیسا تاریخ نے لکھا ہے
کے اوپر بے حساب تشدد کیا جاتا ہے. اور پھر خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ ہم نے مومنوں کی تسلی کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی. وہ یہ جیسا میں عرض کر رہی تھی کہ یہ خواتین محض عورتوں کے لیے رول ماڈل نہیں ہے بلکہ پورے عالم انسانیت کے لیے رول ماڈل ہے. جو بھی ایمان لائے اس کے لیے فرعون کی بیوی جو ہے وہ رول ماڈل ہے. کہ جب اس نے کہا کہ خداوندہ تو بہشت میں میرے لیے گھر تعمیر کر دے اور مجھے فرعون کی حرکتوں سے نجات دے اور مجھے ظالموں کی اس سے نجات عطا کرے. کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے وہ اپنا عیش و آرام کی طرف واپس نہیں جاتی بلکہ اللہ سے التجا کریں گے کہ خداوندہ تو میری نجات کا سامان کر دے اس فرعونیت کے نظام سے. اور پھر خداوند عالم کہہ رہا ہے یہ تمام مومنوں کے لیے ایک مثال ہے, تمام ایمان لانے والوں کے لیے مثال ہے. اب تاریخ آگے بڑھتی ہے اور پھر ہم دین اسلام کی تاریخ میں بھی بڑے عظیم شخصیات, بڑی عظیم خواتین تو ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے بلکہ پورے عالم انسانیت کے سامنے رول ماڈل بنا کر پیش کیا گیا. سب سے پہلی ایمان لانے والی, تصدیق کرنے والی تو ایک خاتون ہی ہیں, بی بی خدیجہ الکبریٰ. اور پھر بی بی خدیجہ الکبریٰ بھی عالم انسانیت کو ایک بیٹی دیتے ہیں, لیکن اس بیٹی کی منزلت کیا ہے کہ اس بیٹی کو اس کے باپ نے ام ابیہا کا لقب دیا ہے. ویسے تو بہت القاب ہیں لیکن سب سے زیادہ برتر اور اہم لقب مجھے ام ابیہا کا لگتا ہے کہ وہ اپنے باپ کی ماں ہے. اور باپ کون؟ سید المرسلین ہے. باپ وہ ہے جس کے اوپر رسالت ختم ہو رہی ہے. تو اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خواتین ہیں جنہوں نے تاریخ سازی کی ہے. یہ خواتین ہیں کہ جو اہل ایمان مردوں کے شانہ بشانہ اللہ کے راستے میں جد و جہد کر رہی ہیں. اب ناظرین آپ ظاہر کہ یہ سوچنا چاہیں گے کہ بات کس کے متعلق ہو رہی ہے, تو ہم نے اس سلسلہ ذکر کا نام رکھا ہے کہ یہ خواتین کربلا. اور اس سلسلے میں آج میں نے جن خواتین کا ذکر کیا ہے یہ سب انسانیت کو انسپائر کرنے والی ہیں. ان کا ورثہ قربانی ہے, ان کا ورثہ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنا ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے موضوع میں ان خواتین کو بھی داخل ہونا چاہیے کہ جن سے ظاہر زمانہ انسپریشن حاصل کر رہا ہے, مرد بھی انسپریشن حاصل کر رہے ہیں, عورتیں بھی انسپریشن حاصل کر رہی ہیں. خاص بات یہ ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور سے خواتین کربلا کی اہمیت یہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جناب امام علی مقام سے جب بیعت طلب کی جاتی ہے آپ بیعت سے انکار کر دیتے ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ بیعت کے انکار کا نتیجہ کیا ہوگا. اور جس وقت آپ مدینہ سے روانہ ہو رہے ہیں تو خواتین بھی آپ کے ساتھ ہیں. آپ جانتے ہیں یہ سفر قربانیوں کا سفر ہے, یہ مصائب کا سفر ہے. ایسے سخت مہم میں یا کوئی تھوڑی سی بھی سخت مہم ہے اس میں عورتوں کو کون لے جاتا ہے, اور خاص طور سے وہ عورتیں بھی ہیں جن کی گودوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. لیکن امام علی مقام کے ساتھ عورتیں بھی ہیں. ہم اس کی مصلحت سمجھیں. آپ کس لیے عورتوں کو لے جا رہے ہیں؟ ایسے حالات میں تو عورتوں کو محفوظ مقام پہ رکھا جاتا ہے. نہیں, آپ انہیں ساتھ لے کر جا رہے ہیں. بہنیں ہیں, بیویاں ہیں, گھر کی خواتین ہیں. گھر کی خواتین کو ایسے خطرات سے ایکسپوز کرنا, اس میں مصلحت کیا ہے؟ ناظرین کرام, امام جانتے ہیں کہ اس جد و جہد کو, اس مبارزے کو, اس احتجاج کو اگر کوئی
تکمیل کی منزل پہ پہنچائے گا، تکمیل کی منزل پہ پہنچائے گا تو یہی عورتیں اور بچے ہیں۔ امام جانتے تھے کہ آپ کو کن حالات کا مقابلہ کرنا پڑے گا، اور میدان کربلا میں پہنچ کر ظاہر ہے چھوٹا سا تو لشکر تھا، سب شہید ہو جاتے ہیں، علاوہ امام زین العابدین علیہ السلام سارے میدان کربلا میں لاشیں بکھرے پڑے ہیں، آوازیں خاموش ہو گئی۔ اب اس پیغام کی ذمہ داری جو محض حسین کا پیغام نہیں ہے، حسین منی وانا من الحسین، ارے یہ رسول کا پیغام ہے، یہ تمام انبیاء کا پیغام ہے، یہ تو وہ ہیں جو اہل بیت نبوت تھے، جو مادن رسالت تھے، یہ جو اللہ کا پیغام لے کے چل رہے ہیں۔ اب اس کا پرچم کون اٹھائے؟ ناظرین کرام، یہ صبر کی منزل دیکھیے، یہ استقامت کی منزل دیکھیے خواتین محترم کی، کہ وہ اچھی طرح سمجھتی ہیں ہم پہ کیا گزری، وہ اچھی طرح سمجھتی ہیں کہ ہمیں کس چیلنج کا مقابلہ کرنا پڑے گا ان حالات میں جب حسین بھی نہیں ہوں گے، کسی کی گود میں علی اصغر ہے، کسی کے ساتھ 18 سال کا جوان ہے علی اکبر ہے، بی بی زینب اپنے 2 کمسن بچوں کو ساتھ لے، بچے بھی ہیں چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اور ایک عظیم خاتون جو اس لشکر میں تو شامل نہیں لیکن جس سے وہ قربانی کا ثبوت دیا، جس کے 4 جوان بیٹے ہیں، اور بیٹے وہ جو قمر بنی ہاشم کہلائے، بیٹے وہ جن کی بہادری کے زمانے میں چرچ جان قربان ہو جائے بی بی ملزمی بنی آپ پر، آپ 1-2 نہیں 4 بیٹوں کو ساتھ بھیج رہی ہیں، کسی ایک کو تو روک گیا ہوگا، 4 ساتھ جا رہے ہیں قربانی کی طرف، شہادت کی طرف، کہ جب کاروان کربلا واپس آیا ہے تو کہتے ہیں بی بی ام المؤمنین حضرت عباس کے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے جنت البقیع تشریف لے جاتے ہیں، کہتی تھی لوگوں مجھے ام المؤمنین نہ کہو، ام المؤمنین کے معنی تو ہوتے ہیں بیٹوں کی ماں، میں اپنے بیٹوں کی وجہ سے ام المؤمنین کہلاتی تھی، اب کہاں ہیں میرے وہ بیٹے، کہاں ہیں میرے وہ بیٹے جن کی وجہ سے میں ام المؤمنین کہلاتی، بیوی آپ کی قربانیوں پر ہماری جان نثار ہوتی۔ خداوند عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم آپ کی شخصیت کو، آپ کی عظمت کو سمجھ سکیں۔ محمد و آل محمد، پیار ہوتے ہیں۔